تو یہ سوچئے کہ خان صاحب کے دور کے بعد کیا کرنا ہے. اب وہ کہتے ہیں لو یہ خواہش ہے کہ خان صاحب اللہ معاف کرے, اللہ ان کو زندگی دے 100 سال جئیں, لیکن بھائی قائد اعظم ایک شخصیت, ٹھیک ہے, قائد اعظم علیہ الرحمہ کے بعد چونکہ ہم نے ساری امیدیں, ساری امنگیں, ان کا مرکز و محور قائد اعظم کو بنا لیا, اور ان کے زندگی میں موجود رہتے ہوئے ہم کوئی سسٹم یا میکینزم یا جمہوری پلیٹ فارم نہیں بنا سکے, تو جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے آج تک ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں, آج تک پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکے. تو اگر آپ عمران خان کو قائد اعظم کے بعد بہت بڑی شخصیت تسلیم کرتے ہیں تو بھی ان کے ہوتے ہوئے کوئی سسٹم بنا لیں. پی ٹی آئی میں اب یہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس کی بنیاد ہی خان صاحب کی شخصیت پر اٹھی ہے میرے خیال میں. اگر وہ بھی ایسا کچھ کریں تو میرا خیال اس کی حمایت کی جانی چاہیے, پارٹی کے اندر کوئی انٹرنل ایسا ڈیموکریٹک سسٹم بنا لیں. لیکن اب یہ جو پارٹیاں جن کی بنیاد ہی جیوے آوے اور ان کی اس پہ ہے خاندانوں اور شخصیات پر, مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی اصلاح کرنے سے بہتر یہ ہوگا کہ نوجوانوں کو بلا تخصیص آپ کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں. اور اس لیے نہیں کہ آپ نے کچھ بننا ہے یا آپ نے خود کچھ آنا ہے, آپ ان سے کہیں کہ بھائی یہ ایک الیکشن کا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ 5 10 15 لوگ اور مل جائیں. میرے ذہن میں حدیقہ کیانی کا نام ہے, میں نے ان سے بات کی, وہ میڈرڈ میں ہے, شاید کبھی وہ مان جائیں. شہزاد رائے کا نام ہے میرے ذہن میں ڈاکٹر جاوید اقبال, جو تھوڑے سے غیر متنازع لوگ ہیں, ان کا ایک بورڈ بنا لیتے ہیں. وہ بورڈ دنیا کی جتنی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کے الیکشن پروسیس کو اسٹڈی کرے, پاکستان کے حالات کے مطابق اس کو کسٹمائز کر کے نوجوانوں کے حوالے کر دے کہ بھائی الیکشن کروانا شروع کریں. اور جب پارٹی میں یہ ویل رننگ میں آ جائے الیکشنز کا, وہ بورڈ ڈیزالو ہو جائے, سارے اپنے اپنے گھر جائیں آرام سے, اور نوجوان ملک کا مستقبل لے کر آگے چلیں. اور آج نہیں, یہ ہوگا بھی نہیں کہ لوگ پریشان ہو گئے کہ جی خان صاحب کا متبادل کوئی آ گیا. بھائی یہ کام ہوتے ہوتے 2 3 4 5 برس لگیں گے. یونین کاؤنسل سے لوگ الیکٹ ہونا شروع ہوں گے, پھر ڈسٹرکٹس میں آئیں گے, پھر ڈویژنز میں آئیں گے, پھر صوبوں میں آئیں گے, صوبوں میں سے پھر کوئی اگلے برس جو ہے وہ کوئی ایک چیئرمین بنے گا, پھر اس کا ڈھانچہ بنے گا اس کا. تو یہ خان صاحب کے خلاف ہے, پتہ نہیں واللہ عالم یہ کس کی درفنتنی ہے, اور خان صاحب کو اس سے کیا نقصان ہوگا جب ایک آدمی بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو, اور نہ کوئی چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا خان صاحب کو, ظاہر بہت پکی ان کی وہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو مستقبل کی پیش بندی, یعنی جب کوئی ایسی چیز پیدا ہوگی, کوئی خلا, تو پھر دوڑیں گے ہم, دیواروں پہ ٹکرے ماریں گے, جس طرح نیپال میں ہوا. یعنی نوجوان نکل تو آئے, آگ لگا دی, یہ کر دیا وہ کر دیا, اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ فوج کو. فوج آ گئی الٹیمیٹلی. تو بھائی کبھی اگر نوجوان تیار ہوں بھی تو ان کی ایک آرگنائزیشن تو موجود ہو, ان کا کوئی ایک اسٹرکچر تو موجود ہو الٹیمیٹلی. آج نہیں, 5 برس بعد, 7 برس بعد, 10 برس بعد, یعنی ہے تو تیاری یہ آگے کی الٹیمیٹلی. کل تو کچھ نہیں ہو جائے گا. تو مجھے نہیں پتا کیوں انسیکیورٹی ہے, کیوں گالم گلوچ ہے, اور کیا سوچ رہے ہیں لوگ, واللہ عالم, اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اور میں سمجھتا ہوں اتنا انہوں نے ہمارا بھلا کیا ہے کہ ہمارا یہ میسج جو شاید 6 سال میں لوگوں تک پہنچتا کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم کچھ لا رہے ہیں, یہ تو انہوں نے پورے پاکستان کو پہنچا دیا. اب ہم نے اس کو کلیئر کرنا ہے, ہماری آدھی ذمہ داری انہوں نے پوری کر دی. اب صرف اب آپ پوچھیں گے سارے کہ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کیسے کریں گے, وہ ہم کلیئر کرتے چلے جائیں گے. تو اللہ نے, وہ کہتے ہیں نا بازوں کے ہاتھوں کیا مروا دیتے چڑیوں کے ہاتھوں, تو وہ اللہ نے کوئی بڑی مہربانی کر دی. میں تو سمجھتا ہوں پورے پاکستان کو یہ بات پہنچ گئی, اور جب یہ آہستہ آہستہ پہنچے گی, وہی اقرار قسم اٹھا کے یہ بات کر رہا ہے, اقرار برا ہے, وہ تو مجھے آپ جج تب کریں جب میں آپ سے کہوں میں وزیر اعظم بنوں گا. پھر آپ کہیں گے تم میں یہ برائی ہے, تم میں یہ اچھائی ہے, تم یہ ہو, تم وہ ہو, ٹھیک ہے. جب میں یہ اپنے آپ کو کسی امیدوار کے طور پر پیش ہی نہیں کر رہا تو میری اچھائی برائی تو ریلیونٹ ہو گئی. یعنی وہ مولا علی سے منسوب قول ہے نا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ دیکھیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, تو میری پرسنالٹی تو ریلیونٹ ہوگی, تو بولتے رہیے, مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اللہ خیر کرے گا, 4 مہینے میں 6 مہینے میں مجھے امید ہے. یعنی میں ان سے سب سے یہ کہتا ہوں جو بھی ہمارے ساتھ نوجوان جڑ رہے ہیں کہ بھائی جہاں 30 سالوں میں یہ پارٹیاں پہنچی ہیں, ہمارا بیانیہ یا نیریٹو 30 دنوں سے پہلے لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گیا. تو اگلے 30 مہینوں میں, 30 ہفتوں میں اور 3 سالوں میں اللہ نے چاہا تو یہ نیریٹو کہاں ہوگا, مجھے یقین ہے کہ بہت بہتر جگہ پہ ہوگا باقی پارٹیوں کی نسبت. اور مجھے لگتا ہے حال یہی ہے, نوجوان آئیں, نوجوان سنبھالیں, کسی کے اگینسٹ نہیں ہے, کسی کو مائنس کر بھی نہیں. پریکٹیکلٹی ممکن نہیں ہے نا یار, اگلے 2 3 4 سال میں تو اسٹرکچر بننا شروع ہوگا, اس کے نتائج آنا شروع ہوں گے. کیسے عمران خان مائنس ہو جائیں گے؟ 75 سال 74 سال خان صاحب کی عمر ہو گئی ہے. 80 سال کی عمر میں اگر وہ باعزت ریٹائرمنٹ بھی لیتے ہیں, یا وہ لڑتے رہتے ہیں, یا وہ جیل میں رہتے ہیں, یا ایک بار آ کے وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں, اس کے بعد بھی تو کچھ تو کرنا ہے نا نوجوانوں نے, کوئی آپشن تو چاہیے. 2 بار وزیر اعظم بن جائیں گے چلیں, پھر اس کے بعد کیا کریں گے اگلے 10 سال کے بعد؟ تو وہ پھر وہی مریم نواز صاحبہ اور بلاول صاحب اور یہ انہیں کے پھر آپ الٹیمیٹلی اگر آپ ان کے پی ٹی آئی کے پرسپیکٹیو سے بھی سوچیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پلیز اس کو, بس میں سوال کھول رہا ہوں, اوپن کر رہا ہوں. سو جی میں کہہ رہا ہوں ہم ہاؤس کی اوپن کر رہے ہیں, آپ سوال ہی کیجیے. بسم اللہ. ایک دفعہ اگر آپ لائحہ عمل بتا دیں کہ آپ نے جو آئیڈیا شیئر کیا ہے یقیناً سب کو کلیئر ہو چکا ہوگا, جی, اب آپ اس کو لے کے کیسے چلیں گے وہ بتا دیں, پھر سوال کے بعد. اچھا, اس میں میرا یہ خیال تھا
کہ ہم کوئی اگلے 6 مہینے تک تسلی سے سکون سے آرام سے بات کریں گے, ایک ڈیبیٹ جنریٹ کریں گے کہ کوئی ایک نیا پلیٹ فارم ہونا چاہیے, نوجوانوں کا تھوڑا سا ذہن بننا شروع ہو کہ یار دنیا میں ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیاں ایسے ہی چلتی ہیں. سر آپ دنیا کو چھوڑ دیں, بی جے پی کی مثال لے لیں آپ انڈیا میں, ٹھیک ہے, آپ لاکھ برا کہیں, لاکھ اختلاف کریں انڈیا سے, بالکل بنتا بھی ہے, مودی سے بہت بی جے پی کو برا بلا کہیے, لیکن بی جے پی 1980 میں بنی, ہر 5 سال بعد انہوں نے 5 سال کا ٹرینیور رکھا ہے. ان کا ایک بندہ یعنی پہلا اٹل بہاری واجپئی تھا 80s میں, پھر میرے خیال وہ آئے اڈوانی صاحب آئے, پھر گجروال بنے, پھر ابھی جو ان کا پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے اس کا نام بھی نہیں پتا ہوگا کسی کو, اس کا نام ہے جے پی نڈا, ٹھیک ہے. اب وہ جے پی نڈا اپنا کام کر رہا ہے, یعنی پارٹی کو آرگنائز کر رہا ہے, پارٹی کو چلا رہا ہے, اور اس پارٹی نے گجرات کے ریلوے اسٹیشن پر چائے بیچنے والے ایک بچے کو دنیا کی سب سے بڑی سو کالڈ صحیح لیکن ڈیموکریسی کا وزیر اعظم بنا دیا ہے. ہم 78 سال میں یہ کام نہیں کر سکے, تو کہیں کہتے ہیں دشمن یا مخالف کی کوئی اچھی بات بھی آپٹ کر لینی چاہیے. سو اینی ویئر دنیا میں آپ کہیں دیکھیے جہاں ڈیموکریسی کام کر رہی ہے, ڈیلیور کر رہی ہے, وہاں اس کی بیس میں ڈیموکریسی ہے, یعنی پولیٹیکل پارٹیوں میں ڈیموکریسی ہے. سب سے پہلے ہمارے یہاں وہ نام کی نہیں ہے. ہمارے یہاں اگین 2 پرابلم ہے, سیاسی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی فوجی اسٹیبلشمنٹ. یہ دونوں اسٹیبلشمنٹس جو ہیں وہ ان میں سے باری باری سے اسٹیبلشمنٹ سے ملتے جاتے ہیں, اور جمہوریت کے نام پہ آپ کو ہمیں فراڈ کرتے رہتے ہیں. ایک وقت میں ایک انقلابی بن جاتا ہے, کہتا ہے ووٹ کو عزت دو, دوسرے وقت میں دوسرا انقلابی بن جاتا ہے کہ حقیقی آزادی چاہیے, اور پھر کہتا ہے بات بھی نہیں صحیح کرنی ہے. تو آج ایک ازیوم کر لیجئے کہ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کسی بھی انڈرسٹینڈنگ پر مل جائیں کہ اب نہیں ہم میں سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جائے گا, تو 3 سال کر لے, تو 2 سال کر لے, تو 5 سال کر لے, کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے ان میں. اب مجھے بتائیں کیسے آ سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ واپس؟ نہیں آ سکتی. ماشاء اللہ لگتے ہیں تو یہی بدبخت مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں, یہی اپنی اپنی باریوں میں عدالتوں کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ دوسروں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. ہمارے حق میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عین عدل اور انصاف ہوتا ہے, ہمارے مخالفین کے خلاف جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی عین عدل. تو خدا کے واسطے اس روش کو یعنی آپ اور میں بندوق سے نہیں لڑ سکتے, لڑائی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم نے آپ نے بندوق تو نہیں اٹھانی, نہ اٹھانے کی ترغیب دینی ہے, نہ اٹھانی چاہیے. تو بھائی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کے مقابلے میں شخصیات کی بجائے ادارے کھڑے کرنا پڑیں گے. اگر ایسے ادارے ہوں جو ایک آدمی کی خواہش اقتدار پر قربان نہ ہوں, یا ایک خاندان کی خواہش اقتدار پر کہ آج میں نے بننا ہے, کل میری بیٹی نے بننا ہے, کل میری بیٹی کے بیٹے نے بننا ہے, اگر اس بنیاد پر فیصلے نہ کریں, مل جل کر ملک اور قوم کے مفاد میں اور پارٹی کے مفاد میں فیصلے کریں اور اتفاق رائے سے فیصلے کریں, تو ان میں سے کوئی بھی باریاں نہیں لگائے گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے.